اور اس سال بھی آپ کو دیکھا 30.5 کروڑ کی غالباً نیلامی معین خان صاحب جیت گئے، اور اس سے پچھلے سال غالباً 16 کروڑ کی، اور اس سے پچھلے سال 11 کروڑ کی بھی ویڈیو میں نے دیکھی ہے. تو اتنے کروڑوں میں آپ کیسے کھیل رہے ہیں؟ پہلے تو یہ مجھے بتائیں نا. ٹرانسپورٹ کا جو بزنس ہے اس کو بھی آپ لے کے چل سکتے تھے، اباؤ اجداد کی طرف سے ہے، بیٹے کو بھی یہی چاہیے کہ اسی کو لے کے چلے. منڈی کیوں؟ بس وہ سمجھ لے کہ ضد سے لی تھی 2021 میں، بس زبان کر دی تھی اس کے ساتھ غصے میں جی کہ جی اگلے سال انشاءاللہ منڈی ہمارے پاس ہے. 2020 میں یہ ہوئی تھی 70 لاکھ کی، 2021 میں ہم نے 7 کروڑ کی. تو یہ کروڑوں یہ کیا کوئی درخت پہ لگتے ہیں وہاں سے اتارے جاتے ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں اتنے کروڑوں؟ آپ کے 28 کروڑ، پھر اس سے پیچھے 16 کروڑ، 11 کروڑ، ابھی 7 کروڑ، بیچ میں 2 سال وہ بھی اسکپ ہے. اتنے کروڑوں میرا اپنا ایک ہی ہوگا. نہیں میں آپ کو بھی ویڈیوز دکھا سکتا ہوں. ویڈیوز میں وہی دوستوں یاروں کے ساتھ نہیں، ویڈیوز کی حد تک رکھتے ہیں، شو آف کراتے ہیں اپنے آپ. 2021 سے لے کر اب 2026 آ گئے. کتنا مشکل ہے یہ معین خان صاحب اپنی زبانی بتائیں گے آج. تو اس میں لڑائی جھگڑے اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہے. اچھا، لڑائی آپ نے جھگڑے کہا نا کہ اسکواڈ لے کے پھرتے ہیں تو منڈی میں ہماری مجبوری ہوتی ہے. 2023 میں جی ایک چھوٹا سا جھگڑا ہوا تھا باٹا چوک کے گیٹ پہ، ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی. کارڈز وغیرہ تھے ہمارے، کوئی بار کی ٹیم تھی تو فائر ہو گئے تھے، تو کافی فائرنگ ہوئی تھی. اس میں 50 روپے کی پرچی تک نہیں دیتے پارکنگ کی، سرکاری فیس ہوتی ہے. ہم نے اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں لگایا ہوتا اس میں. کیوں جانور اتنے مہنگے کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ آج سے 4-5 سال میرے خیال 2021 کی بات کریں تو 90,000 1 لاکھ میں جانور بڑا مل جاتا تھا. تو یہ ایک ویڈیو میں نے سنی، اس میں 5,000 بتایا جا رہا ہے. یہ پلس ٹیکس ہوتا ہے زمین کا. تو ٹیکس کے سمیت بتائیں نا لوگوں کو. 2022 میں لاس ہوا. ہاں لاس ہوا تھا، بیماری آئی تھی جانوروں کی. تو منڈی میں کیٹل فارمز والوں کو طاقتور سمجھا جاتا ہے اور ہر سہولت میسر ہوتی ہے، جبکہ ایک عام آدمی، ایک عام دیہات سے آنے والا شخص، بیوپاری، اس کے ساتھ کوئی کوآپریٹ نہیں کیا جاتا. ایک غریب بیوپاری کے لیے سروائیو کرنا باٹا منڈی میں کیوں مشکل ہو گیا؟ یہ معین خان صاحب بتائیں گے. ایک بھی فتح جنگی نہ آئے، ایک بھی وی آئی پی اسٹال والا نہ آئے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. ایک عام دیہات والا شخص آئے گا تو منڈی جو ہے کامیاب ہے. کیٹل فارمز والے آئے نہ آئے، اس سے معین خان صاحب کو، ان کی منڈی کو، باٹا منڈی کو کوئی فرق نہیں. بالکل فرق نہیں پڑتا. ایک کیٹل فارم والا یہاں پہ آئے گا، 10-12 اس کے نخرے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ جنریٹر ایکسٹرا لگا دے، یہ کر دے، وہ کر دے، وہ شوشا بھی کرے گا، اس کو سپیس بھی زیادہ چاہیے، اور اس کے جانور 10 ہوں، اور اس کے پاس کراؤڈ بھی زیادہ جڑا ہوا ہوگا. کراؤڈ ویسے بھی باٹا کا اپنا کراؤڈ ہے. ویسے جو ہمارے کیٹل فارم والے ہیں انہوں نے قربانی بہت مشکل کر. میرا میسج ہے کہ آپ جو وی آئی پی سے خرید رہے ہیں، ساتھ والے سے خرید لے. فتح جنگی مال منڈی میں بہت کھڑا ہوتا ہے ویسے بھی. یہ ایک ویڈیو دیکھیں ذرا. یہ کیا کر رہے ہیں شخص؟ پہلے تو لوگوں کو یہ بتائیں نا، کیمرہ کہاں لگا ہوا تھا؟ عید کے بعد انشاءاللہ منگل اور بدھ کو لگا کرے گی 2 دن. یہ ہماری جو 3 سال کا ٹینڈر ہوا، یہ 1 ارب تقریباً 6-7 کروڑ بنتا ہے. لیکن جیسے ہی عید کے 1-2 دن قریب ہوتے ہیں تو ہر جگہ گند اور کیچڑ، اور میں نے یہ خود چیز دیکھی ہے. ادھر ٹریفک کا بہت جو ہے وہ ایشو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور پارکنگ کا خاص کر کے بہت زیادہ ایشو دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے. ٹریفک پلس پارکنگ، اور رات کے 12 1 2 3 دن کے 1 2 3 نظر آ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ بھی پنڈی کی عوام ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا. لوگوں کو میں نے منڈی کے اندر پانی کے لیے ترستے دیکھا، اور جو جو ادھر بیچنے والا ہے وہ اگر بوٹل 100 کی ہے تو وہ 300 کی دے گا، 250 کی دے گا. پانی کا جو مسئلہ ہے یہ تقریباً پچھلے سال تک زیادہ تھا. السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو دا ٹی کیو پوڈ کاسٹ. اٹس می طاہا اوان فرام ٹی کیو پوڈ کاسٹ. آج کی پوڈ کاسٹ بھی بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی دلچسپ، بڑی مزیدار ہونے جا رہی ہے. میرے ساتھ ایک شخصیت موجود ہے، چونکہ عید الاضحیٰ کی بھی آمد ہے، اور اس حوالے سے میں جو ہے وہ ان شخصیت کے پاس موجود ہوں. بڑے اعتراضات لوگ کرتے ہیں اور بڑے جو ہے وہ مسائل درپیش ہیں لوگوں کو. ان سے یہ آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ مسائل کا حل کیوں نہیں نکالنے کی کوشش کر رہے. ہر سال یہ موجود ہوتے ہیں تو مسائل کا حل کیوں نہیں نکالتے. میرے ساتھ اس وقت جو شخصیت موجود ہیں، بھاٹا منڈی کے ٹھیکیدار، آنر بھی ان کو کہا جا سکتا، جناب معین خان یوسف زئی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. کچھ آپ کا تعارف کرتے ہیں، پھر لوگوں کے اور بیوپاری حضرات کے کچھ اعتراضات ہیں ان کی جانب ہم چلیں گے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. بتائیے گا معین خان صاحب کا آغاز سفر کہاں سے ہوا، کہاں سے بلونگ کرتے ہیں، اپنی فیملی کے بارے میں کچھ بتائیے گا ذرا. میرا آغاز سفر جو کاروباری ہے جی وہ 2013 سے تقریباً سٹارٹ ہوا. ٹھیک ہے. ٹرانسپورٹ کا کام تھا ہمارا.
میرے والد صاحب کا آبا و اجداد کی طرف آبا سے؟ و اجداد کی طرف سے. ٹھیک ہے. ٹرانسپورٹ کا کام. جی تقریباً وہاں سے شروع ہوا. ٹھیک ہے. گاؤں میرا مردان ہے. اب مردان سے بلانگ کرتے ہاں ہیں. مردان سے بلانگ کرتا ہوں. باقی رہائش میری پنڈی کی ہے. ٹھیک ہے. پیدائش بھی میری پنڈی کی ہے. پنڈی سے ہی تعلق جی رکھتے ہیں. پنڈی سے تعلق. اچھا بتائیے گا معین خان یوسف زئی صاحب کا فیملی قبیلے کے بارے میں کچھ اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں. کتنے بہن بھائی ہیں؟ اور 3 بھائی ہیں ہم. 3 بھائی ہیں. جی. اور باقی بھی ٹرانسپورٹ کے بزنس کو لے کے تقریباً ہمارا سارا خاندان ٹرانسپورٹ کے بزنس کو جی لے کے چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ سر یہ بتائیے گا کہ ہر سال آپ کو دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کے سوالات کی طرف آ جاتے ہیں. ٹھیک. ہر سال دیکھتے ہیں کہ معین خان یوسف زئی صاحب آپ کو نیلامی میں ہم دیکھتے ہیں، دیکھا جاتا ہے، اور اس سال بھی آپ کو دیکھا 30.5 کروڑ کی غالباً جی. نیلامی معین خان صاحب جیت گئے، اور اس سے پچھلے سال غالباً 16 کروڑ کی، 16 اور اس سے کروڑ پچھلے سال 11 کروڑ کی بھی ویڈیو میں نے دیکھی ہے. تو اتنے کروڑوں میں آپ کیسے کھیل رہے ہیں؟ پہلے تو یہ مجھے بتائیں نا. اور دوسرا مویشی منڈی کا اتنا جنون وہ بھی معین خان صاحب کو کیسے؟ اور پٹھان فیملی سے آپ کا جو امپورٹ اس کا ٹرانسپورٹ کا جو بزنس ہے اس کو بھی آپ لے کے چل سکتے تھے. ابا و اجداد کی طرف سے ہے، بیٹے کو بھی یہی چاہیے کہ اسی کو لے کے چلے. منڈی کیوں؟ دیکھیں جی کاروبار تو ہمارا مین ٹرانسپورٹ کا بھی ہے. ٹھیک ہے. جی شروع سے وہی ہے. منڈی کا جو کام ہے یہ تقریباً 2021 سے سٹارٹ کیا ہے میں نے. کیوں؟ اس سے پہلے کیوں نہیں؟ یا ٹرانسپورٹ کو کیوں نہیں لے گئے؟ یہ جو ایک ٹوسٹ ہے 2021 کا وہ کیوں؟ 2020 میں باٹا چوک شروع میں سٹارٹ ہوئی تھی. جی جی 1 سال ہمارے پاس نہیں تھی، یہ پہلا سال. ٹھیک ہے. میں کبھی اپنا جانور لینے بھی منڈی میں نہیں گیا تھا. اچھا پہلے 2020 تک کا؟ جی 2020 سے پہلے. ٹھیک ہے. 2020 میں میرا ایک دوست تھا، ٹھیک ہے. اس کا چھوٹا سا مسئلہ ہوا تھا باٹا کے ٹھیکیدار کے ساتھ. ٹھیک ہے. کوئی تلخ کلامی ہوئی تھی، کوئی پلاٹ تھا، جانور کھڑے تھے اس کے. ٹھیک ہے. بس وہ سمجھ لے کہ ضد سے لی تھی 2021 میں. ضد سے پوری منڈی لے لی جی کہ اب ہم اسی کے مالک ہیں، ہم اسی کو لے کے چلیں گے. جی بالکل. اور یہ ضد میں کیا؟ پٹھان قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں تو بس زبان کر دی تھی اس کے ساتھ غصے میں جی کہ جی اگلے سال انشاءاللہ منڈی ہمارے پاس ہے. ہاں 2020 میں یہ ہوئی تھی 70 لاکھ کی. 2021 میں ہم نے 7 کروڑ کی. 7 کروڑ کی 2021 میں آپ نے جی ٹھیکے پہ لی؟ جی جی بالکل. تو یہ کروڑوں یہ کیا کوئی درخت پہ لگتے ہیں وہاں سے اتارے جاتے ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں اتنے کروڑوں آپ کے؟ 28 کروڑ، پھر اس سے پیچھے 16 کروڑ، 11 کروڑ، ابھی 7 کروڑ، بیچ میں 2 سال وہ بھی اسکپ ہے. اتنے کروڑوں درختوں سے اتار رہے ہیں، کہاں سے لا رہے ہیں معین خان صاحب؟ نہیں میں نے آپ کو بتایا ہمارا کام ٹرانسپورٹ کا ہے. اللہ کا شکر ہے. اچھی فیملی سے؟ جی اچھی فیملی سے. فیملی بھی سپورٹ کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ 30 کروڑ ہے تو 30 ہی میرا ہو. اچھا. 7 دوست بھی ہوتے ہیں. اور بھی فیملی کی طرف سے بھائی وغیرہ؟ ہاں فیملی کی طرف سے ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، انویسٹمنٹ ہوتی ہے ساتھ. سارے سپورٹ کر رہے ہیں آپ؟ سپورٹ کرتے ہیں. اور ضد میں آپ نے جو ہے وہ منڈی لے لی، اور اب یہ آگے بھی انشاءاللہ بس پہلے سال تو ضد میں لی تھی، اس کے بعد تقریباً بزنس بن گیا. دلچسپی ہوگی اس میں؟ دلچسپی ہو گئی ہے. پہلے سال پتہ ہی نہیں تھا. 2020 تک جانور لینے نہیں گئے، آپ جانوروں کے اندر ہی گھوم رہے ہوتے ہیں آپ؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا سر یہ بتائیے گا اس کے بعد کہ یہ اب سوال تھوڑا سا پرسنل بھی ہے. آپ نے ٹرانسپورٹ کا مجھے بتا بھی دیا، ایک آئیڈیا تو دے دیا، لیکن ویڈیوز میں معین خان یوسف زئی اگر ٹک ٹاک پہ ہم سرچ کریں نا آگے 222 تو نیچے ویڈیوز کھولی جائیں تو ہر بڑی سیاسی شخصیت کے ساتھ، سماجی شخصیت کے ساتھ، مذہبی شخصیت کے ساتھ معین خان صاحب کی ویڈیوز اویلیبل ہیں. اسکواڈ کے ساتھ چل رہے ہیں، ڈالے اور لوگوں کا ہجوم جھرمٹ. اتنا یہ بات میری سوئی بھی میری ابھی وہیں پہ پھنسی. اتنے کروڑوں آپ کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں کہ آپ ڈالے، اسکواڈ، منڈیوں کے ٹھیکے اور بہت زیادہ؟ یہ ٹرانسپورٹ کے علاوہ کوئی بزنس ہے تو آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں اسکواڈ تو خیر منڈی میں ساتھ ہوتا ہے. اس کے علاوہ نہیں؟ نہیں اس کے علاوہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور ڈالا میرا اپنا ایک ہی ہوگا. نہیں دوستوں میں آپ یاروں کو کے بھی ویڈیوز دکھا سکتا ہوں. ویڈیوز میں وہی دوستوں یاروں کے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا وہ صرف ویڈیو کی حد تک ہوتے ہیں. دوست یار یا بھی منڈی میں ضرورت ہوتے ہیں تو پھر رکھتے ہیں ہم. ضرورت کے علاوہ نہیں. اب عام روٹین میں تو میری ایک ہی گاڑی ہے. نہیں ویڈیوز کی حد تک رکھتے ہیں، شو آف کراتے ہیں اپنے آپ کو بڑا. نہیں شو آف اللہ معافی دے کے. پھر ویڈیوز بھی آپ ایک ہی ڈالا لے کے آئے نا جو آپ کو؟ نہیں زیادہ آپ دیکھیں گے تو ایک ہی ڈالا ہوگا. وہ کہیں نکلتے ہیں یا کوئی فنکشن یا اوپننگ جیسے ہوتی ہے تو پھر اکٹھے جاتے ہیں ہم دوست یار سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو گاڑیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. ٹھیک. اچھا ٹرانسپورٹ کے علاوہ کوئی بزنس نہیں؟ نہیں ٹرانسپورٹ کے علاوہ نہیں. پراپرٹی کا تھوڑا بہت میں خود ہی کرتا ہوں. میرے خاندان میں واحد میں ہی ہوں جو ٹرانسپورٹ سے ہٹ گیا ہے. اچھا ٹرانسپورٹ سے ہٹ گئے. بھائی آپ کے دیکھ رہے ہیں آپ ہٹ گئے ہیں. جی ٹھیک ہے.
اور منڈی کو دیکھ رہے ہیں پلس پراپرٹی دیکھ رہے ہیں. پراپرٹی دیکھ. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو ہے وہ کچھ لوگوں کے جو سوالات ہیں, اعتراضات ہیں, بیپاری حضرات کے بھی, اور میں پچھلے سال میرا آنا ہوا بھٹا منڈی, میں نے خود جو چیزیں نوٹس کی وہ میرے ذہن میں تھی, اور آج میں انشاءاللہ وہ کلیئر بھی کروں گا, پوچھوں گا کہ پچھلے سال کی نسبت سال کیا جو ہے وہ آپ نے قدم کیا اور کیا بہتری لے کر آئے معین خان صاحب. اچھا سر, عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مویشی منڈی صرف جانور بیچنے کی جگہ ہوتی ہے, لیکن حقیقت میں اتنی بڑی منڈی کو چلانا 2021 سے لے کر اب 2026 آ گیا, کتنا مشکل ہے یہ معین خان صاحب اپنی زبانی بتائیں گے آج. مویشی منڈی چلانا بہت مشکل کام ہے. عام طور پہ اگر آپ عام منڈیاں چلاتے ہیں جی, جو ہفتہ وار والی ہوتی ہیں جی, وہ آسان ہے. ٹھیک ہے. اور راول پنڈی کی منڈی کو کنٹرول کرنا بہت مشکل کام. کس حوالے سے کوئی کراؤڈ سٹوری بہت زیادہ بتائیں, ہوتا ہے اس کا. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آپ کو ایشو ہوتے ہیں, کراؤڈ بہت ہوتا ہے اس کا, اور رش بہت ہوتی ہے ایک تو اس میں لڑائی جھگڑے, اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہے. اچھا, لڑائی آپ نے جھگڑے, کہا نا کہ اسکواڈ لے کے پھرتے ہیں تو منڈی میں ہماری مجبوری ہوتی ہے. اسکواڈ, ہاں, وہ پتہ ہی نہیں چلتا پھر کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کنٹرول کرنے کے لیے کہ کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو, کوئی شر فساد نہ ہو, تو اس کے لیے پھر کرنا پڑتا ہے. اچھا, 2021 سے لے کر ابھی 26 آ گیا ہے, کوئی ایسی سٹوری کچھ ایسا بتانا چاہیں گے جس میں آپ بہت بڑی مشکل میں پھنس گئے ہو؟ مشکل ہوتا ہے نا, کوئی اپنے کیریئر میں بندے کو مشکلات کا سامنا فیس کرنا پڑتا ہے, کوئی ایسی کوئی سٹوری کی کسی بھاٹا چوک کی, بھاٹا چوک کی منڈی 2023 میں 23 میں جی, ایک چھوٹا سا جھگڑا ہوا تھا بھاٹا چوک کے گیٹ پہ, ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو اس میں کافی مسئلہ بن گیا تھا. تو کیا کوئی گارڈز وغیرہ تھے ہمارے, کوئی بار کی ٹیم تھی, تو فائر ہو گئے تھے, تو کافی فائرنگ ہوئی تھی اس میں. تو اس ٹائم میں نے کہا کہ پتہ نہیں سب کچھ شاید غلطی کر لی ہے, دوبارہ منڈی کا ٹھیکہ لے کے. ہاں ٹھیک ہے. لیکن اللہ پاک کا شکر تھا کہ تو پھر وہ معاملات حل ہو گئے تھے. جی, حل ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی 2023 کے علاوہ کوئی چھوٹے موٹے اور بھی مسائل وہ عام روٹین میں ویسے منڈیوں میں چلتے ہیں. ابھی یہ بھاٹا منڈی ہے, یہاں پہ یہ چھوٹے موٹے مسئلے لڑائی جھگڑے چلتے ہیں, ہمارے نہیں چلتے, لوگوں ٹیم کے لوگوں کے ہوتے ہیں, اس کو انتظامیہ پھر کنٹرول کرنا. ہاں, انتظامیہ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو ہم تو کہتے ہیں لوگوں کو کہ لوگ بھی تعاون کریں, یہ پیغام بھی ایک میسج بھی دے دیں. ہاں, بہت زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے, لوگ 50 روپے کی پرچی تک نہیں دیتے, پارکنگ کی سرکاری فیس ہوتی ہے, ہم نے اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں لگایا ہوتا اس میں, وہ ان کی سیفٹی کے لیے ہوتا ہے. تو وہ جب گاڑیاں آتی ہیں, آپ کو پتہ ہے پنڈی وال ویسے بھی مشہور ہے جی, تو پھر وہ کہتے ہیں جی ہم کیوں دیں. اچھا, 50 کی پرچی کے پیچھے بھی لوگ جو ہے وہ جھگڑنے کو لڑ جھگڑ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. لوگوں کو کوئی پیغام دے کہ یار ہمارے ساتھ کوئی تعاون کوآپریٹ کریں. بالکل, ہمارے تو پیغام دیتے ہیں, اور ہر سال ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. یہ ہم منڈی سجاتے ہیں, یہ پوری رات ہمارے جنریٹر 50 جنریٹر چل رہا ہوتا ہے, عوام کے لیے چل رہا ہوتا ہے. صبح اذانوں تک یہ منڈی ہماری تقریباً بھری ہوتی ہے. تو ہم انہیں بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں, تو آپ بھی یہ گلیاں چھوڑتے ہیں, یہ روڈ بناتے ہیں, یہ سب کچھ کرتے ہیں, تو آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں. ہر چیز کی ایک اپنی جگہ, پارکنگ اپنی جگہ ہے, تو کوشش ہماری ہوتی ہے کہ اچھا ہو ہمارا فنکشن. اچھا معین بھائی, یہ بتائیے گا کہ ایک عوام کا بھی ایک کویسچن اور بڑا سوال ہے یہ کہ جانور جو ہے وہ اتنے مہنگے کیوں ہوتے جا رہے ہیں. اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی اصل وجہ آپ نے ایک تو بتانی ہے کہ یہ بیپاری حضرات جو جانور لے کے آتے ہیں, پنجاب کے مختلف شہروں سے آتے ہیں, ان کی طرف سے جو ہے وہ ان کے ریٹس ہائی ہوتے ہیں جانوروں کے, یا آپ کی طرف سے کوئی جو ہے وہ ان کا پروفٹ کوئی اس طرح کا لیا جاتا ہے, کوئی جس کی وجہ سے وہ اپنا جو ہے وہ پیسے پورے کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ اتنا ریٹ ہائی بتاتے ہیں, یا کوئی یہ مہنگائی پاکستان میں اتنی ہے, کیوں جانور اتنے مہنگے کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ آج سے 4-5 سال, میرے خیال 2021 کی بات کریں تو 90,000 1 لاکھ میں جانور بڑا مل جاتا تھا, ابھی 7-8 لاکھ سے 9 لاکھ سے نیچے بات ہی نہیں ہو رہی. کیوں؟ یہ اب آپ کا ایکسپیرینس تجربہ بولے گا. اب ٹائم کے ساتھ فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ پیٹرول دیکھ لیں, اب بیوپاری جو آتا ہے ہمارے پاس وہ پورے پاکستان سے آ رہا ہے. بالکل. تو پہلے ان کا جو کرایہ لگتا تھا وہ ظاہری سی بات ہے کم ہوتا تھا, ابھی تو لاکھوں میں کرایہ چلا گیا. ٹھیک. تو پھر وہ آ کے ہمیں بھی پرچی دیتے ہیں, ہماری پرچی ہوتی ہے. آپ کی کتنی ہے؟ ہماری 3,000 تقریباً. تو یہ ایک ویڈیو میں نے سنی, اس میں 5,000 بتایا جا رہا ہے. یہ پلس ٹیکس ہوتا ہے زمین کا, ٹیکس کے سمیت بتائیں نا لوگوں کو. ہاں, پر اسکوائر فٹ کے حساب سے ہماری جگہ ہوتی ہے, وہ تقریباً اس کے سمیت 5,000 بن جاتا ہے. بڑے جانور کا جی, اور چھوٹے جانور کا 3500. یہ ٹیکس کے ساتھ ہے 3500. ٹیکس کے ساتھ. اس میں ہم پانی بھی دیتے ہیں, لائٹ دیتے ہیں, سب کچھ شامل ہے. ٹھیک ہے.
اور اس میں آپ کو فائدہ تو یقیناً ہوتا ہوگا، تبھی آپ ہر سال جو ہے وہ منڈی کا ٹھیکہ ہو جاتا ہے. نقصان بھی ہو جاتا ہے، کئی بار نقصان ہو جاتا ہے. پہلے آپ نے بتایا پہلی جو ہے وہ منڈی میں نے 7 کروڑ کی لی جی، تب تو نقصان فیس کرنا پڑا ہوگا. نہیں تب نہیں ہوا تھا، 2022 میں ہوا تھا. 2022 میں لاس ہوا. ہاں لاس ہوا تھا، بیماری آئی تھی جانوروں کی. ہاں اس میں بہت لاس ہوا تھا، جانور نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے، 4-5 کروڑ کا لاس ہوا تھا منڈی کو. چلیے یہ اب آپ لاس بھی برداشت کرتے ہیں اور جو ہے وہ لگا بھی رہے ہیں. بزنس ہے، دیکھیں بزنس میں پھر نفع اور نقصان تو ہوتا ہے، دونوں چیزیں. ایک بار نقصان کر لیں ہم کہیں کہ نہیں جی تو پھر فائدہ تو نہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ مجھے بتائیے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ منڈی میں کیٹل فارمز والے جو ہیں، اب تو ہر جگہ کیٹل فارمز بن چکی ہیں پنجاب کے مختلف علاقوں میں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ میرا ڈاؤٹ آپ نے کلیئر کرنا ہے، لوگوں کا بھی یہ ڈاؤٹ ہے، میں نے کمنٹس بھی دیکھے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ منڈی میں کیٹل فارمز والوں کو طاقتور سمجھا جاتا ہے اور ہر سہولت میسر ہوتی ہے، جبکہ ایک عام آدمی، ایک عام دیہات سے آنے والا شخص، بیوپاری، اس کے ساتھ کوئی کوآپریٹ نہیں کیا جاتا. ایک غریب بیوپاری کے لیے سروائیو کرنا باٹا منڈی میں کیوں مشکل ہو گیا؟ یہ معین خان صاحب بتائیں گے. نہیں ایسا بالکل نہیں ہے سر، میں آپ کو منڈی کے اندر اس کے بعد آ کے بندے ملا بھی دوں گا. نہیں، ہمارے لیے سب برابر ہوتے ہیں. میں اگر آپ کو دکھا دوں جی، کیٹل فارمز والوں کو، میں نام نہیں لیتا، ان کے ادھر پراپر لائٹس لگی ہوں گی، پراپر جو ہے وہ ایس ایم ڈیز لگی ہوں گی، اور ان کو پراپر ایک بڑا اچھا ماحول دیا جاتا ہے. وہ اپنا لگاتے ہیں، وہ اپنا لگاتے جی، ہیں، وہ اپنا وہ لگاتے ڈیکور ہیں. خود کرتے ہیں. ڈیکور خود کرتے ہیں، وہ سب کچھ آپ کی طرف سے ان کو کوئی ہم انہیں صرف سپیس دیتے ہیں. ہمارے لیے سب برابر ہیں. کوئی ایک بھی فتح جنگی نہ آئے، ایک بھی وی آئی پی سٹال والا نہ آئے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے ہمیں پنجاب کا مال کافی ہے. اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. نہیں ہوتا. لوگ دیکھ رہے ہیں سارے، اور سارے کیٹل فارمز والے دیکھ رہے ہیں. نہیں بے شک دیکھیں. اچھا ان کے لیے بالکل فرق نہیں پڑتا. اللہ اعلان ان کے لیے بھی ہے دیکھیں اگر وہ آئے ہمارے لیے، میں نے آپ کو بتایا جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہمارے لیے ریسپیکٹڈ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ خواہ ایک غریب فیملی سے، ایک عام دیہات سے تعلق رکھنے والا ہو، خواہ وہ کسی بڑے کیٹل فارم کا بندہ ہو، سب سیم ہے. بالکل. اور کوئی نہ آئے تو ہمارے لیے بالکل، ہمیں فرق، ہمارے بزنس کو فرق نہیں پڑتا اس سے. کیونکہ جو وی آئی پی ذات کو فرق پڑتا ہے. نہیں، ذات کو بھی فرق نہیں پڑتا نہ بزنس کو. چلے اگر میرا دوبارہ منڈی میں چکر لگا تو اگر کوئی ایسی چیز مجھے دیکھنے کو ملی تو پھر میں آپ کو جو ہے وہ دکھا سکتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ دیکھی کہ عام لوگوں کو سپورٹ بھی نہیں کیا جا رہا ہوتا. وہ بیچارے پانی کو ترس رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس جگہ بھی نہیں ہوتی. ہم کرتے ہیں اصل میں جو اصل حقیقت منڈی کی ہے، آپ کی منڈی چلتی پنجاب کے مال سے ہے. بالکل. اگر آپ اس کو پنڈی کے کیٹل فارموں پہ چھوڑ دیں تو منڈی آپ کی چل ہی نہیں سکتی. ٹوٹل یہاں پہ کتنے فارم ہوں گے اور ایک فارم والے کے پاس کتنا مال ہوتا ہے؟ نہیں، منڈی نہیں چلتی. ہمارے پاس تو ہر بندے کا ریکارڈ پڑا ہوا ہے. ٹی وی پہ جو مرضی دکھائیں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس تو ریکارڈ پڑا ہوا ہے نا، کس کے کتنے جانور آئے ہیں، کس سال میں کتنے جانور آئے ہیں، وہ سب پتہ ہے ہمیں. اچھا، ایک عام دیہات والا شخص آئے گا تو منڈی جو ہے کامیاب ہے. کیٹل فارمز والے آئے نہ آئے، اس سے معین خان صاحب کو، ان کی منڈی کو، باٹا منڈی کو کوئی فرق نہیں. بالکل فرق نہیں پڑتا. ایک پنجاب والا بندہ آتا ہے، اس کے پاس 200 جانور ہوتا ہے. ایک کیٹل فارم والا یہاں پہ آئے گا، وہ اس کے نخرے بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ جنریٹر ایکسٹرا لگا دے، یہ کر دے، وہ کر دے، وہ شوشہ بھی کرے گا، اس کو سپیس بھی زیادہ چاہیے اور اس کے جانور 10 ہوں، اور اس کے پاس کراؤڈ بھی زیادہ جڑا ہوا ہوگا. کراؤڈ ویسے بھی باٹا کا اپنا کراؤڈ ہے. عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتا نا، ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے. تو میں یہی چاہ رہا ہوں کہ عام لوگ، شوقین لوگ ہیں نا، شوقین لوگ ہیں، لیکن فتح جنگی ویسے بھی آتا ہے، اس کے علاوہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. جس نے خریداری کرنی ہے وہ اپنے ذہن کے مطابق وہ گھر سے ذہن بنا کے آتا ہے کہ میں نے 3 لاکھ کا لینا ہے. لیکن جب جانور خوبصورت پسند آ جاتا ہے پھر ساتھ والوں سے کیا رہتے ہیں، یار مجھے 50,000 ادھار دے دو. میں نے دیکھا ہے سر، میں آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں جو میں نے دیکھی ہے. آپ تو دیکھیں یہ ہر بندے کا اسکواڈ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں نا، میں پبلک کی طرف سے نمائندہ آیا ہوں. یہ ہر بندے کا اپنا مائنڈ ہے. ویسے جو ہمارے کیٹل فارم والے ہیں، انہوں نے قربانی بہت مشکل کر دی ہے. کی ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو جانور 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا تھا، اس کا قد کاٹ دکھایا، اس کی خوبصورتی دکھائی اور اچھی سپیس پہ اس کو سراؤنڈنگ دی، اچھا کھڑا کر کے اس کو 1.5 لاکھ سے اس کو 8 لاکھ 9 لاکھ تک لے کے چلے گئے. تو آپ کہہ رہے ہیں جو ہے وہ فائدہ دیا. میں عوام کو یہی کہوں گا کہ مجھے فائدہ بتا دیں کون سا دیا. میں عوام کو یہی کہوں گا کہ وہ جانور آپ عام بیوپاری سے لے لیں، اس سے اچھے جانور ہیں وہاں پہ. ضروری تو نہیں کہ کسی جانور کا نام رکھا جائے تو وہ 50 لاکھ کا بکے، 20 لاکھ کا بکے. اچھا، آپ نام والا نہ لیں. مجھے آپ نے کہا نا فائدہ، مجھے وہ فائدہ بتا دیں. کون سا فائدہ دیا ہے ٹک ٹاکرز بلاگرز نے منڈی کو؟
منڈی کو تو فائدہ ہے، دیکھیں منڈی کی تو ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، جانوروں کی جیسے میں نے کہا کہ وہ 1.5 لاکھ 1 لاکھ سے لے کے 8-9 لاکھ تک، یہ فائدہ تو نہیں ہے، تو نقصان ہے، اور عام غریب بندہ اس کے لیے قربانی مشکل ہوتی جا رہی ہے. ولاگر کی وجہ سے ریٹ اوپر نہیں جائے گا، کبھی بھی نہیں جاتا. جو بندہ آ کے وزٹ کر آپ کا پیٹرول اوپر جائے گا تو ریٹ اوپر جائے گا، آپ کی منڈی کی پرچی اوپر جائے گی تو ریٹ اوپر جائے گا، یا جب مال شارٹ ہوتا ہے تب ریٹ اوپر جاتا ہے. پچھلے سال آپ نے دیکھا ہے، پچھلے سال مال بہت زیادہ آ گیا تھا، بالکل ایسے ہی ہے، تو پھر بھی وہ 2-2 لاکھ کا ویڑا بکا ہے نا. اچھا، اس سال کی کوئی بتا سکتے ہیں کیا کوئی صورتحال ہوگی؟ منڈی اوپر جائے گی نیچے جائے گی؟ آپ کو اپنا تجربہ ایکسپیرینس کیا بولتا ہے آخری دنوں میں 2-3؟ فی الحال اوپر جا رہی ہے بہت جی، پچھلے سال کی نسبت بھی پچھلے سال کی نسبت بہت تیز جا رہی ہے. اور آنے والے دنوں میں کچھ بتا سکتے ہیں کہ اپنے امید ہے کوئی کنٹرول ہو جائے گا، ہوگا، ہاں ریٹ تھوڑا مناسب ہو جائے گا، ہوگا تقریباً بڑے جانوروں کا، چھوٹے سب کا. جی ٹھیک ہے. اچھا معین بھائی، یہ بتائیے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قربانی خلوص نیت سے زیادہ شو آف کلچر بنتی جا رہی ہے؟ کیونکہ میں نے وہ چیزیں لائی ہیں کہ جو میں نے فیل کی ہیں. ایک بندہ جانور لیتا ہے، وہ لیتا بھی 8-9 لاکھ کا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی باقاعدہ جو ہے وہ یوٹیوبر سے، ولاگر سے ویڈیو بنائی جاتی ہے، پوسٹ کی جاتی ہے، جو ہے وہ اپنا ایک اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے، اپنا اورا دکھانے کے لیے کہ یار میں اتنا بڑا جاگیردار ہوں یا اتنا بڑا بندہ ہوں. تو مجھے یہ بتائیے گا، قربانی اب خلوص نیت ختم ہوگی، اللہ کی رضا آپ کے مطابق میرے خیال سے کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ ختم ہوگی؟ جی، فرق آ رہا ہے. اصل میں ہمارے جو کیٹل فارم والے ہیں، بات ادھر ہی آ جاتی ہے، تھوڑا سا انہوں نے مشکل کر دیا قربانی کو. جی، تو جو لوگ خلوص نیت کی جگہ شو آف کلچر کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا بزنس ہے نا، ان کا تو بزنس ہے، انہوں نے جتنا مہنگا بکے گا ان کو فائدہ ہوگا، پروفٹ ہوگا. ہاں، تو لوگوں کو ایک میسج دے دیں کہ یار شو آف کلچر ختم کر دیں، اللہ کی رضا. ہمارا تو قربانی تو ہے ہی اللہ کی رضا کے لیے، بالکل ایسے ہے. تو وہ لوگوں کو ایک بتائیں کہ یار یہ کیوں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کیٹل فارموں سے آپ خریدیں، یا منڈی میں آدھی منڈی فتح جنگی مال کی بھری ہوئی ہوتی ہے. دیکھیں، میں ابھی اچھا مال ہوتا ہے، اس لیے چاہ رہا ہوں کہ معین خان صاحب بھاٹا منڈی کے اس ٹائم ٹھیکیدار آنر ہے، آپ کی طرف سے جو میسج پیغام جائے گا وہ لوگوں کے دلوں تک جائے گا. بالکل، ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ شو آف کلچر ختم کر دیں. میری منڈی ختم ہونا چاہیے یہ، اور آپ اپنی منڈی میں سب سے پہلے اس کو یہ ختم ہونا چاہیے، یہ میں بھی کہتا ہوں ختم ہونا چاہیے. سب سے پہلے آپ عام منڈی میں جا کے جانور خریدے، آپ کیوں نہیں خریدتے؟ جانور آپ خرید کے لائیں، اپنا نام رکھ دیں، نام کے پیچھے آپ نام خریدتے ہیں، بیسیکلی نام خریدتے ہیں، پھر ان کی قد کاٹ اور خوبصورتی خریدی جاتی ہے، اچھے جانور، اس سے اچھے جانور ملتے ہیں، اور اس کے ویوز خریدے، جس پہ زیادہ ویوز ہیں یہ جانور. ہاں، وہ تو شو آف میں آتا ہے نا، شو آف کر رہے ہیں. تو لوگوں کو یہی کہیں گے کہ اللہ کی رضا کے لیے آ جائیں. آپ اپنی منڈی میں بھی اس چیز کو میرے خیال سے لے کر آئیں، لوگوں کو بتائیں کہ یار اللہ کی رضا کے لیے کریں، شو آف کلچر ختم کر لیں. خاص کر یہ بڑے بڑے جو ہے، کیونکہ ہماری تو بات شاید کوئی نہ سنے معین خان صاحب کی سن لیں گے لوگ، بڑے بڑے جو کیٹل فارمز والے. بالکل ایسے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو ہمارے مائنڈ لیول تک ہے، ہم تو یہی کہیں گے عوام کو. میرا میسج ہے کہ آپ جو وی آئی پی سے خرید رہے ہیں، ساتھ والے سے خرید لیں. فتح جنگی مال منڈی میں بہت کھڑا ہوتا ہے، ویسے بھی شوق ہوتا ہے، تو وہاں سے خرید لیں. وہ اس کا یہ ہے کہ وہ بیچارہ وہاں پہ 150 جانور پال رہا ہے، وہ یہاں پہ آتا ہے، وہ اس طرح سجاوٹ نہیں کر سکتا اپنے اسٹال کی، تو وہ اس کا سستا بکتا ہے. یہ اگر آپ 4 لائٹیں لگا کے تو یہ مہنگا بیچ جاتے ہیں. اچھا معین بھائی، ایک ویڈیو ہے میرے پاس، شاید 2025 کی ہے یا 2024 کی ہے، فنی ویڈیو ہے. شاید آپ، بلکہ آپ کی آئی ڈی سے میں لے کے ہوں، آپ کو ابھی شاید یاد ہے یا نہیں یاد. یہ ایک ویڈیو دیکھیں ذرا. یہ کیا کر رہے ہیں شخص؟ پہلے تو لوگوں کو یہ بتائیں نا، کیمرہ کہاں لگا ہوا تھا؟ یہ منڈی کے کیمرے لگے ہوئے جی، سیکیورٹی کے لیے ہم نے لگایا کیمرہ لگا ہوا تھا، اور وہ شخص کیمرے کو اس طرح اپنی جانب کر کے کنٹینر پہ چڑھ کے، وہ بھی کنٹینر پہ چڑھ کے کیمرے کو وہ اپنی طرف گھما رہے تھے اور اپنی شکل ایک بنا رہے تھے، دکھا رہے تھے. تو ایسی بھی چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں. تو لوگوں کو کہیں یار مہربانی، آپ نے اس پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یار مہربانی کرو، ایسے کام نہ کیا کرو. دیکھیں، یہ کیمرے اصل میں ہم لوگ عوام کی سیکیورٹی کے لیے لگاتے ہیں. کوئی چیز چوری ہوتی ہے یا گاڑیاں آتی جاتی ہیں تو سیکیورٹی کے لیے لگاتے ہیں. تو یہ میرا یہی میسج ہے کہ آپ کے لیے ہم لگاتے ہیں، تو اپنی چیز کو نہ توڑیں، اپنی چیز کو نہ توڑیں.
یہ آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہے. جی اچھا معین بھائی، سننے میں آ رہا ہے کہ عید کے بعد بھی ہر ہفتے، اب ہم نے یہ سنا ہے ہر ہفتے منڈی لگا کرے گی. ایک تو یہ آپ نے بتانا ہے کون سا خاص دن آپ مقرر کریں گے، لوگوں کو بھی ابھی بتا دیں، اور بیپاری حضرات کو سب کو پتہ چل جائے، عوام کو بھی پتہ چل جائے کیا خاص دن مقرر کرنے جا رہے ہیں عید کے بعد کا. عید کے بعد انشاءاللہ منگل اور بدھ کو لگا کرے گی، 2 دن، منگل اور بدھ کو جی پورا دن منڈی ادھر لگے گی، یہ صبح سے شام تک. ٹھیک ہے. اور ہر سال آگے آپ کی یہی کوشش ہے کہ سالہ سال ہر سال لگا کرے جی، یہی کوشش ہے انشاءاللہ. یہ بھی 3 سال تک لگے گی انشاءاللہ، اس کے بعد بھی لگے گی. اور اس کا اگر میں یہ اب پوچھنا چاہوں، شاید آپ اس کا آنسر کریں نہ کریں، اس کا ٹھیکہ کتنے میں ہوا ہے جو سالہ سال آپ کی لگے گی؟ یہ ہماری جو 3 سال کا ٹینڈر ہوا، یہ 1 ارب تقریباً 6-7 کروڑ بنتا ہے. 1 ارب جی پلس؟ جی 1 ارب پلس ہے 3 سال کا. جی. اچھا آپ مجھے ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا، آپ ٹیکس پیئر ہیں؟ جی بالکل پراپر. سر مجھے ایک حیرت ہوا، آپ تو کروڑوں سے اربوں کی گیم کی طرف چلے گئے اور کھیل رہے ہیں کروڑوں میں. اور یہ میں نے ایک چیز آپ نے نوٹس کیا، آپ میں سادگی بہت ہے. آپ کو میں نے کال کی اور آپ نے فوراً اس کا رسپانس کیا، تو یہ اللہ کی بھی ایک دین ہے آپ کی طرف کہ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ. دیکھیں جی، اللہ پاک کے یہ وہ ہے کہ اللہ پاک جس کو مرضی دے، اللہ نہ چاہے تو میں ادھر سے اٹھ ہی نہ سکوں. بے شک ایسی بات ہے. بالکل. اچھا یہ منگل بدھ کو لگا کرے گی اور ہر سال انشاءاللہ بیوپاری حضرات کے لیے کوئی اس میں سہولیات کوئی بتا دیں؟ بیوپاری حضرات کے لیے ساری جو یہی ہم سہولیات دے رہے ہیں نا، انشاءاللہ پورا سال ہر چیز منگل بدھ پانی ہر چیز ملے گی، پانی بجلی. اور پراپر ہم شیڈ بنا رہے ہیں. اچھا شیڈ بنا رہے ہیں جی. proper؟ اگر کوئی مال لاتا ہے اس کا بکتا نہیں ہے تو پراپر پکے شیڈ بنائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور جو منڈی کی گلیاں ہیں اس کو کنکریٹ کریں گے، 4 دیوالی کریں گے. اچھا یہ آگے آپ کا پروجیکٹ ہے؟ جی پکا پروجیکٹ ہے یہ. زبردست. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا ابھی کل کو اناؤنسمنٹ ہے اور یہ انٹرویو شاید لیٹ اپلوڈ ہوگا. پچھلے سال بھی ہم نے بڑی بڑی نامور شخصیات دیکھی. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کون کون سی نامور شخصیات بھاٹا منڈی میں آپ کے ریفرنس سے آ چکی ہیں؟ ظفر بھائی کو تو ہم نے کافی مرتبہ دیکھا ہے. ظفر بھائی تو وہ تو سمجھے بھائی ہے، میرا بھائیوں والا تعلق ہے ان سے. تو وہ تو آتے ہیں. ظفر خان صاحب. جی جی. اور اس کے بعد صادق خان صاحب آ چکے ہیں. صادق خان صاحب بالکل آئے. قاسم سوری صاحب آ چکے ہیں. ٹھیک ہے. کافی بندے 5-6 سالوں میں. اور بھی پیر صاحب آ چکے ہیں ہمارے، چراغ الدین صاحب، ان سے میں دعا کراتا ہوں. ٹھیک ہے. بڑی محبت ہے ان کی میرے ساتھ. اور کوئی سیاسی شخصیت؟ سیاسی شخصیت ہمارے MNA MPA صاحب جو ہیں یہ بھی آتے ہیں. ملک ابرار صاحب؟ جی جی. اچھا یہ بھی ہے. جی آ چکے ہیں. جی. اچھا کل اب اوپننگ ہے تو کل آپ نے ویڈیو بھی لگائی ہوئی ہے اپنے اکاؤنٹ پہ کہ سرپرائز ہے. تو سر وہ سرپرائز اب کل تو ویسے بھی لوگوں کو پتہ چل جائے گا، تو ابھی بتائیں تاکہ لوگ جو شخصیت آ رہی ہے اس سے ملنے کی تو کوشش کریں. کون آ رہا ہے کل اوپننگ پر؟ کل ہمارے پیر صاحب آ رہے ہیں، بادشاہ صاحب، سخی شفقت صاحب. اچھا وہ آ رہے ہیں، سید سخی شفقت عباس. جی وہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے علاوہ اور کوئی اور بھی شخصیات ہیں، وہ انشاءاللہ صادق خان صاحب پھر نہیں آ رہے؟ ساتھ بتائیں گے. امید ہے کل اوپننگ ہے تو آج بتا دیں. نہیں ہماری اصل میں ابھی ان کی مصروفیات ہے کچھ، تو ساتھ چلتا رہتا ہے سلسلہ ہمارا. آپ انوائٹ کر ابھی منڈی کی اوپننگ ہے، پھر 2 دن بعد ڈیرے کی ہوگی. ٹھیک ہے. تو شخصیات انشاءاللہ آتی رہیں گی، آنا جانا لگا رہتا ہے. تک آنا جانا لگا رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور کل مطلب سید سخی شفقت عباس صاحب ہیں، اس کے علاوہ آپ نے اور بھی انوائٹ کیے ہوئے گیسٹ؟ نہیں کل انہوں نے ہی آنا ہے. اس کے علاوہ اور جی انوائٹ کیے ہوئے گیسٹ وغیرہ آپ نے؟ باقی انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے پہ ہم پروگرام رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ظفر بھائی تو میرے خیال آؤٹ آف کنٹری. ظفر بھائی جی وہ واپس آئیں گے سنڈے کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو پھر آئیں گے وہ بھی دوبارہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر اب جو ہے وہ کچھ اعتراضات ہیں، وہ جو ہے وہ بیپاری حضرات کی طرف سے اور عوام کی طرف سے کچھ اعتراضات ہیں جو میں نے بھی فیل کیے ہیں اور جو لوگوں کی طرف سے. عوام ہر سال کمپلین یہ کرتی ہے کہ منڈی میں صفائی کا نظام چند دن بعد خراب ہو جاتا ہے. منڈی کی صفائی کو آخری دن تک برقرار رکھنا کیوں مشکل ہو گیا؟ چند دن اسٹارٹنگ کے ابھی جیسے منڈی کا آغاز ہوا ہر جگہ صفائی دیکھنے کو ملے گی، لیکن جب آخری کے دن ہوں گے، کراؤڈ ہوگا، رش ہوگا، منڈی کے اندر گند ہوگا، درم برم ہوا ہوگا، اس ٹائم صفائی کا خیال آپ کو جو ہے وہ نہیں آتا. آپ نے سوال بھی خود ہی کیا، جواب بھی خود بھی دیا اپنے سوال میں ہی. آپ نے کراؤڈ کی وجہ سے کنٹرول نہیں ہو سکتا. یہ صفائی کوشش ہوتی ہے کہ صفائی ساتھ رکھتے ہیں ہم،
لیکن آخری 3-4 دنوں میں کراؤڈ اتنا ہوتا ہے کہ ٹائم ہی نہیں ملتا, گلیاں بند ہو جاتی ہیں ہماری. کوشش بھی نہیں کرتے آپ؟ کوشش تو کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں جی. کوشش نہ کرے تو یہ تو گلی بند ہی رہے پھر. ہاں. اچھا, آخری دن تک مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ؟ بالکل کرتے ہیں. عید کے تیسرے دن تک میں یہاں بیٹھتا ہوں. عید الاضحیٰ کے تیسرے دن تک آپ ادھر موجود ہوتے ہیں؟ جی بالکل موجود ہوتے ہیں. کیونکہ شروع کے دنوں میں تو جب بندے آتے ہیں وزٹ کرتے ہیں بڑا صاف ستھرا ماحول ملتا ہے, بڑا اچھا نظام ملتا ہے, لیکن جیسے ہی عید کے 1-2 دن قریب ہوتے ہیں تو ہر جگہ گند اور کیچڑ, اور میں نے یہ خود چیز دیکھی ہے اس لیے میں نے کہا. اصل میں بارش ہو جاتی ہے اکثر جس کی وجہ سے کیچڑ ہو, اس کا ہم پروگرام کرتے ہیں. پھر خاکہ ہم نے رکھا ہوتا ہے اسپیئر, بارش کا بھی کوئی ڈال دیتے ہیں گلیوں میں. تو اس کے بعد انشاءاللہ باٹا میں اگلے سال آپ کو یہ چیزیں نہیں ملے گی, نہیں فیس کرنی پڑیں گی. ہاں, پورے ابھی 3 سال کے لیے ہوئی ہے. پہلے ہوتی تھی صرف 12 دن کے لیے منڈی, ٹھیک ہے, 12-13 دن کا ٹینڈر ہوتا تھا. ابھی 3 سال کے لیے, تو ابھی گلیاں یہ سارا پکی ہو جائیں گی. پراپر مینٹین آپ اس کی مینٹیننس کریں گے, مطلب کیچڑ وغیرہ سب کچھ سب ختم کر ہو جائے گا, سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ سٹیپ اب اٹھائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا, یہ آپ کے جتنے الفاظ ہیں آپ اپنے الفاظوں کے ذمہ دار بھی رہیں گے. بعد میں یہ عوام جو ہے وہ پھر آپ کو یہ گلے اور اعتراضات کرے گی, اور میں بھی آپ کے پاس ہو سکتا ہے دوبارہ آنا ہو پوڈ کاسٹ کے لیے, تو میں پھر یہ اعتراضات لے کر آ جاؤں گا. آپ جو اپنے منہ سے الفاظ بول رہے ہیں ان پر قائم رہیں گے, کیونکہ زبان کے پکے ہیں. وہ آپ نے شروع میں بتا دیا کہ ضد کی وجہ سے منڈی کا ٹھیکہ لے لیا, تو چلیں انشاءاللہ. اچھا, ابھی بھی ہم جب منڈی کے قریب آئے, آپ سے جب ملاقات ہوئی ہماری, ادھر ٹریفک کا بہت جو ہے وہ ایشو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, اور پارکنگ کا خاص کر کے بہت زیادہ ایشو دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے. ٹریفک پلس پارکنگ, اس کے لیے کیا قدم کر رہے ہیں؟ ایک تو جو ہے وہ ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے, اور دوسرا گاڑیوں کی پارکنگ, بائکس کی پارکنگ پھر بھی اویلیبل ہوتی ہے. گاڑیوں کی پارکنگ جو ہے نا, وہ بندے میں نے خود دیکھے ہیں ذلیل و خوار ہوتے ہوئے, اور بندے جو ہے وہ باہر لگا کے چلے جاتے ہیں گاڑی, اور بعد میں جب وہ جانور لے کے آتے ہیں پیچھے گاڑی جو ہے وہ نہیں ہوتی, لفٹر لے جاتا ہے. اس کے لیے ہم نے اس سال پارکنگ کا جو ایریا ہے نا, وہ تقریباً 14 سے 15 کنال دیا ہے. یہ صرف گاڑیوں کے لیے یا بائکس کے لیے؟ گاڑیاں اور بائکس ساروں کے لیے 14-15 کنال کا جی دی ہے. تو پارکنگ تو جتنی بڑی پارکنگ ہوگی نا, اتنا کوشش ہوتی ہے یہ جو رش ہوتی ہے یہ کم ہو جاتی ہے. باقی روڈ پہ رش ہے. باٹا چوک کا روڈ آپ نے دیکھا ہے, وہ سنگل روڈ ہے. ہاں, تو بعد میں رش اتنی زیادہ ہو جاتی ہے نا, ہر سائڈ سے گاڑی آ رہی ہوتی ہے. تو اس کی مینٹیننس کے لیے کوئی آپ حکومتی جو ہے وہ مدد بھی لے سکتے ہیں؟ جی, ٹریفک پولیس والے ہوتے ہیں, ادھر ہی ہوتے ہیں, لیکن بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں, کیونکہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ گاڑیوں کا رش اور کراؤڈ. ابھی بھی ہم آئے, ابھی تو منڈی کا آغاز ہوا, بالکل تو رش تھا, تو جب باٹا کا کراؤڈ ہی بہت زیادہ ہے نا, کنٹرول نہیں ہوتا. اچھا, یہ مینٹین کرنا چاہیے, بہت مشکل ہے. کوشش تو کرتے ہیں. دیکھیں, روڈ ابھی بھی آپ جائیں گے تو روڈ چل رہا ہوتا ہے تقریباً, لیکن آخری دنوں میں روڈ چل نہیں رہا ہوتا. آخری دنوں میں بالکل پیک ہوتا ہے, وہ پیک ہو جاتا ہے بالکل. اور رات کے 12, 1, 2, 3 دن کے 1, 2, 3 نظر آ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں, یہ پنڈی کی عوام ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے, تو رش اتنا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹا سا روڈ ہے باٹا چوک کا, پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں, ہم منڈی کی ہی وہ جگہ آگے سے خالی کر کے اس کو ڈبل بھی کر دیتے ہیں روڈ کو. ٹھیک. اچھا, پچھلے سال کی نسبت آپ نے جو ہے وہ اس سال جو پارکنگ کا ایریا دیا, یہ زیادہ دیا یا ہر سال؟ پچھلے سال تقریباً 5 کنال جو 5 کنال, اس سال مطلب آپ نے ٹرپل کیا اس کو, 14-15 کنال کی پارکنگ آپ نے دی. اچھا, چلیں, یہ آپ اقدام کر رہے ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا, ایک اور مسئلہ درپیش ہے منڈی میں. آپ نے شروع میں بولا, میں نے کہا میں سوال بعد میں کروں گا. آپ کہہ رہے ہیں ہم پانی دیتے ہیں, لائٹ دیتے ہیں. پانی کا سر میں نے مسئلہ اتنا دیکھا ہے, اتنا ہائی لائٹ ہے منڈی کے اندر پانی کا مسئلہ. خود تو آپ پیتے رہتے ہوں گے, آپ کے پاس فلٹر والے نیسلے کی آپ کے پاس بوٹلز ہوں گی. لوگوں کو میں نے منڈی کے اندر پانی کے لیے ترستے دیکھا, اور جو ادھر بیچنے والا ہے وہ اگر بوٹل 100 کی ہے تو وہ 300 کی دے گا, 250 کی دے گا. اتنا جو ہے وہ ساتھ وہ اپنا پروفٹ جو ہے وہ کمانے کی کوشش کر رہا ہے منڈی کے اندر. ایک تو پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اور دوسرا واش روم وغیرہ, خاص کر بیپاریوں کو یہ مسئلہ ہے واش روم وغیرہ کا. پانی کا جو مسئلہ ہے یہ تقریباً پچھلے سال تک زیادہ تھا, کیونکہ یہاں پہ مطلب میرا سوال کافی حد تک درست ہے اور آپ اس کو مانتے ہیں؟ نہیں, کوشش کرتے ہیں, ہم نے کنٹرول کافی حد تک کیا ہے اس کو. ٹھیک جی, میں نے آپ کو جیسے بتایا, ہمارے پاس بہت زیادہ مال آتا ہے, تو پانی ہمارا دن کا تقریباً 100 سے 150 بوزر لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پنڈی میں آپ حساب لگا لیں کہ پنڈی میں اتنا پانی کہاں سے آیا. پھر ہم آس پاس سے, ہم ٹھلیاں سے پانی لاتے رہے ہیں. ٹھیک ہے,
ताकि लोगों को हम पानी दे सके। इस साल अभी सरकारी ट्यूबवेल मंडी में ही लग गया है। लग गया जी, पानी का मसला हमारा तकरीबन हल हो गया। हल हो गया, अब हर बंदे को पानी की सहूलत मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। और जो दूसरा मैंने सवाल किया, वॉशरूम वगैरह नहीं? वॉशरूम इस साल हमने बनाई हुई है, वैसे हर साल बनाते हैं क्योंकि अब आपने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया जी, तो ये चीजें आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी ना। नहीं वॉशरूम बने हुए हैं। पहले मैंने आपको बताया 13 दिन का टेंडर होता था, तो उसमें वो अमले आते थे जो तैयार कंटेनर्स वाले होते हैं, तो वो खराब हो जाते थे। बिल्कुल, इस वजह से मसला होता था। अभी हमने पक्के बनाए हैं। बनाए हैं जी, बना लिए हैं। चले सर, इंशाल्लाह मजीद भी जो है वो अगर आवाम की राय आई और अब पब्लिक के कमेंट्स आए तो इंशाल्लाह दोबारा एक नशिस्त रखना पड़ी तो ज़रूर रखेंगे और दोबारा सवालात इंशाल्लाह आपके पास लेकर आएंगे, क्योंकि ये वो सवालात थे, एक तो जो मैंने फील किए पिछले साल, दूसरा व्यापारी हजरात की तरफ से, आवाम की तरफ से इतराज़ात थे छोटे मोटे कि यार इस चीज़ में बेहतरी करनी चाहिए, हो सकती है। तो मोइन खान साहब से ये आज पूछने की हमने कोशिश किया तो आपने बड़े अच्छे जवाब दिए और बड़ी तम, और मेरे सवाल थोड़े से सख्त होते हैं लेकिन आपने फील नहीं किए और बड़ी साबित कदमी के साथ आपने उनके जवाब दिए। शक्ल से आप तामुल मिजाजी वाले लगते हैं लेकिन ज़िद के पक्के हैं। देखिए जी, कारोबारी बंदे को होना ही ज़िद पे होना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, वो ज़िद पे होगा तो उसका भी कारोबार बचेगा। ठीक है। अच्छा, कोई यंग जनरेशन के लिए, कोई यूथ के लिए कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहते हैं? कोई ऐसे लोगों के लिए, अपने कबीले के लोगों को देना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं? तो यंग जनरेशन के लिए मेरा यही पैगाम है जी कि बिजनेस करें। नौकरी छोड़ दे, नौकरी छोड़ ही दे, तकरीबन छोड़ दे, हाँ, बिजनेस की कोशिश करें कि बिजनेस करें। तो आपने इसमें अभी बताया कि बिजनेस में लॉस भी बहुत बहुत होता है, हो जाता है, रिस्क लेना पड़ता है ना जी, रिस्क लेंगे तो। ठीक है। अच्छा, यंग जनरेशन को ये है कि बिजनेस की तरफ आए हैं। जी बिल्कुल, नौकरियां वगैरह छोड़ दें, नौकरियों में कुछ नहीं है, नौकर ना बने। हाँ, नौकर ना बने। सर आपका बहुत शुक्रिया, बड़े इंटरेस्टिंग सवालात थे और आपने उनके जवाबात दिए और बड़ी तहम्मुल मिजाजी के साथ, बड़े साबित कदमी के साथ आपने उनके जवाबात दिए। आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी मसरूफियत है आपकी इन दिनों, मैं वीडियोस के तबस्सुल से भी देखता रहता हूँ। अभी भी हम जब आपके पास आए तो आपके पास काफ़ी लोग वगैरह खड़े थे, आप जो है वो उस वक्त भी बिज़ी थे, लेकिन आपने फिर भी इतनी मसरूफियत के दौरान भी आपने हमें वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि शुक्रिया लफ्ज़ भी मोइन खान साहब के लिए छोटा है। है। उम्मीद है जी आज की ये वीडियो इंटरेस्टिंग हुई है, मज़ेदार हुई है और कुछ सवालात, कुछ इतराज़ात थे व्यापारी हजरात के, पब्लिक के, आवाम के, और कुछ जो मैंने फ़ील किए, मैंने नोटिस किए पिछले साल, वो मोइन खान साहब से पूछने की कोशिश की और इन्होंने जवाबात दिए। और जो पिछले साल कमियां कोताहियां रह गई थी वो इस साल इन्होंने इंशाल्लाह उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे और कर रहे हैं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पेज को, टिकटॉक अकाउंट को लाइक, फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कीप सपोर्टिंग एंड कीप ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।